ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر کے بازاروں اور محلوں میں ایک حسین و جمیل طوائف کا چرچا تھا جس کا نام نور جہاں تھا۔ نور جہاں کے حسن کا جادو اور اس کی محفلوں کا رنگ ایسا تھا کہ بڑے بڑے امیر اور نواب اس کی ایک جھلک دیکھنے اور اس کی آواز سننے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ وہ اپنی محفل میں ایسا گاتی اور رقص کرتی کہ جیسے دلوں پر چھریاں چل رہی ہوں۔ جس کو بھی دیکھتی بس اسے اپنا بنا لیتی، پر لوگ نہیں جانتے تھے کہ نور جہاں کے دل میں بھی ایک عجیب سی اداسی اور تشنگی چھپی تھی۔ وہ ہنستی، گاتی، مسکراتی تو ضرور تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی اندیکھا غم بھی چھپا ہوتا تھا۔ ایک دن رات کی تاریکی میں جب چاند اپنی چمک بکھیر رہا تھا، نور جہاں کی محفل اپنے عروج پر تھی کہ اچانک محفل کے دروازے پر ایک درویش نمودار ہوا۔ درویش کی آنکھوں میں ایک گہرا سکون اور چہرے پر ایک پر اسرار روشنی تھی۔ درویش نے نور جہاں کو سیدھا دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہا، جیسے وہ اس کے دل کے اندر چھپی اداسی کو دیکھ رہا ہو۔ نور جہاں کے دل میں کچھ ہلچل سی ہوئی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور درویش سے کہا، آپ کون ہیں اور یہاں کس ارادے سے آئے ہیں؟ یہ تو خوشی اور سرور کی محفل ہے اور آپ کی فقیری یہاں کیسے چل سکتی ہے؟ درویش مسکرا کر بولا، بیٹی میں تو بس ایک پیغام لے کر آیا ہوں، ایک ایسا پیغام جو تمہارے دل کی پیاس بجھا سکتا ہے، مگر یہ پیغام سننا سب کے بس کی بات نہیں۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے دل میں یہ عجیب سا خلا کیوں ہے تو میری بات غور سے سنو۔ نور جہاں نے حیرانگی سے درویش کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ درویش کیا راز جانتا ہے، اسے کیسے پتہ چلا کہ اس کے دل میں بھی کوئی کمی ہے۔ درویش نے ایک گہری سانس لی اور بولا، تم اس دنیا کی خوشیوں میں تو ڈوبی ہو، مگر جو سکون تم تلاش کر رہی ہو وہ یہاں نہیں ملے گا۔ دنیا کی یہ چمک دمک، یہ سونے چاندی کے زیورات، یہ تالیاں، یہ سب ایک فریب ہے۔ حقیقت کہیں اور ہے، اور وہ حقیقت تمہیں تب ملے گی جب تم اللہ کی محبت اور اس کے قرب کا راستہ اختیار کرو گی۔ نور جہاں کے دل میں درویش کی باتیں تیر کی طرح لگی۔ اس کی بے چینیاں، اس کی راتوں کی خلش اس درویش کے ایک ایک لفظ میں سما گئی، لیکن اس کا دل ابھی بھی دو راہے پر تھا۔ ایک طرف اس کی محفلیں، اس کا نام، اس کی شہرت، اور دوسری طرف یہ اجنبی راستہ جس کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ درویش نے کہا، جواب تمہارے دل میں چھپا ہے۔ اگر تم اس راستے کا انتخاب کرو گی تو یہ سفر تمہیں اس نور جہاں کی طرف لے جائے گا جو ہر غم کو بھلا بیٹھی ہے، مگر یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ نور جہاں نے اس رات ساری محفلیں بھلا دیں۔ درویش کے یہ الفاظ اس کے دل میں گونج رہے تھے۔ اگلی صبح اس نے اپنے سارے زیورات اتارے اور ایک سیدھی سادی چادر اوڑھ کر درویش کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے وہ سکون چاہیے، اس نے آہستگی سے کہا۔ مجھے وہ راستہ دکھا دیں جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے۔ درویش نے مسکرا کر اس کی رہنمائی کی اور نور جہاں اس سفر پر نکل پڑی جو ایک طوائف سے اللہ کے ولی بننے کا تھا۔ شہر والوں نے دیکھا کہ نور جہاں کی محفلیں تو ختم ہو گئیں، مگر اب لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے آتے۔ اس کی کہانی سب کے لیے ایک مثال بن گئی کہ دنیا کا اصل سکون دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ اللہ کے قرب اور اس کی محبت میں ہے۔ یوں نور جہاں کا نام ہمیشہ کے لیے ایک نیک ولی کی صورت میں زندہ رہ گیا، اور اس کی داستان سننے والے ہمیشہ حیران رہتے کہ یہ نور کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔